أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. درود الشريف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ ہر امتی یہ سوچا کرے کہ حضور کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ جتنا اس محبت کو سوچے گا تو اس طرف سے بھی محبت میں، ادب میں اضافہ ہوگا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے: ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا سمجھ لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات پیش کریں گے کہ اللہ تو اس سے پاک ہے کہ میں آپ کے بارے میں ایسی بات کہوں۔ جب تک میں ان میں زندہ رہا تو توحید کا درس ان کو دیتا رہا، اور جب آپ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر آپ ہی ان کے نگران تھے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، رب ہیں، معاف کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں ایک دفعہ یہ اس آیت پر جب پہنچے تو پوری رات روتے رہے اور اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، یہ آپ کا رونا کس لیے تھا؟ صبح آپ نے روتے روتے کر دی۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ محبوبہ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے۔ تو فرمایا پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنا ہمارے نبی ہمارے لیے روئے ہیں، ہم خود اپنے لیے بھی اتنا نہیں روئے ہوں گے۔ دوسری امت کے لیے رونا تو دور کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بھی شاید ہم اتنا نہیں روئے ہوں گے جتنا ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے ہیں۔ ہم تقریباً 1450 سال کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، ہمیں آقا نے نہیں دیکھا، پر ہمارے لیے وہ تڑپے ہیں، روئے ہیں، اللہ سے ہر موقع پہ مانگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، 15 شعبان فرماتی ہیں میں نے دیکھا بستر خالی ہے، مجھے خدشہ لاحق ہوا، آپ کہاں تشریف لے گئے؟ کہتی ہے میں جب باہر نکلی تو جنت البقیع کی طرف گئی، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے دونوں قدم ایسے سیدھے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ ہم تو آدھی رات کو اپنے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے، ہم تو رات کو اٹھ کر اپنے لیے نہیں رو سکتے، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔
میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند قربان کی میرے لیے اور آپ کے لیے۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے، تفصیلی واقعہ ہے، ارشاد فرمایا کہ آج اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں تھی، میں نے اللہ سے اپنی امت کو بخشوایا ہے، بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی جتنی تعداد ہے اتنا آج کی رات میری امت کی بخشش ہوگی۔ یہ ہے نبی کو مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت ہے، ہر موقع پہ ہمیں یاد رکھا، ہر موقع پہ۔ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں کیا ماحول ہوتا ہے؟ جاتے وقت اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اولادوں کی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے بندہ کہتے ہیں یار میرے فلانے کا خیال رکھنا، فلانی کا خیال رکھنا، اس کا کوئی نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی موجود ہے، آپ کی وہ جنت کے دل کے ٹکڑے حسنین کریمین موجود ہیں، آپ کے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ موجود ہے، مگر دنیا سے جاتے ہوئے جبرائیل امین سے کیا عرض کر رہے ہیں کہ اگر اللہ پاک مجھے دنیا سے لے جانا چاہ رہے ہیں تو میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اس موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا، مجھے یاد رکھا، آپ کو یاد، ہر ایک اپنا نام لے کے اپنے کو خطاب کیا کرے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنا نام لے کے، اے فلانے تجھے تیرے نبی نے کتنا یاد رکھا، تیرے ساتھ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی ہے، کچھ تو خیال کر، کچھ تو حیا کر۔ ادھر سے اتنی محبت اور تیری طرف سے کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے اتنا بڑا پیکج میرے اور آپ کے لیے منظور کرایا کہ میری امت کا پر جو رمضان آئے گا، ہر روز افطار کے وقت میری امت کے 10 لاکھ افراد کی بخشش ہوگی روزانہ۔ یہ بخشش کس لیے ہو رہی ہے؟ میری تیری وجہ سے ہو رہی ہے۔ کہتے ہو تیرا منہ سونا، ہمارا منہ سونا ہے، ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے؟ روزانہ 10 لاکھ افراد کی بخشش ہو رہی ہے، اور آخری رات پورے رمضان میں جتنی تعداد کی بخشش ہوتی ہے، آخری رات ان سب کے مجموعے کے مطابق بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رونا ہے جو آج ہمیں کام آ رہا ہے اور قیامت تک کام آتا رہے گا۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں، اگر حضور سے بے وفائی نہیں کرتے، بے ادب نہیں ہے، محبت اگر ایمان اور محبت ہے تو آپ کی دعائیں ضرور کام آتی ہیں بھائی۔ حضور کی محبت کو سوچیں۔ ہمیشہ تو ہم یہی سوچتے ہیں نا، حضور سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو۔ اب یہ ذہن میں یہ بات آئی ہے شاید اللہ کی طرف سے ہی کہ ہم یہ سوچیں کہ حضور کو مجھ سے کتنی محبت ہے، اب میرے لیے کتنا روئے ہیں، کتنا تڑپے ہیں۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے، رات کو لیٹے، نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ بس مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کو یاد کروں۔ بس پھر نوافل میں اور رونا دھونا، آپ کا سارا رونا دھونا اپنی امت کے لیے تھا، ورنہ آپ کو تو ضرورت نہیں تھی۔ آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ تو جنت کے سردار اور جنت کے گویا والی ہیں۔ آپ کے اجازت سے ہی، آپ کی وساطت و برکت سے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو آپ کا جو رونا تھا، اتنا آپ کھڑے ہوتے قیام میں کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے۔ اسے بھی حضور کی محبت کو ہم سوچیں اور بار بار سوچیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن اگر آپ کو ہم تلاش کریں تو کہاں ملیں گے؟ سوچیے، اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام
جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ترین درجے کے لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، اللہم نفسی نفسی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں ہمیں ملیں گے؟ فرمایا مجھے یا تو میزان پر دیکھو گے جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں دیکھوں گا میری امت کے اعمال کیسے تولتے ہیں، یا پھر مجھے پل صراط پہ دیکھنا، وہاں پر ملوں گا کہ میری امت کیسے اس خطرناک اور مشکل ترین جگہ کو کیسے عبور کرتی ہے، کہ میدان حشر کی گرمی میں اور اس کے ہولناک مناظر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فکر مند ہوں گے تو میرے اور آپ کے لیے ہوں گے۔ خدا را حضور کی محبت کو سوچئے اور خوب سوچئے اور بار بار سوچئے، روزانہ کا مراقبہ کیا کریں، 2-4 منٹ 5 منٹ نکال لیں، اپنے کو خطاب کریں، اپنا نام لے کے فلانے تیرے ساتھ تیرے نبی نے کتنی محبت کی ہے، اور تو نے اپنے نبی کی محبت کا کیا جواب دیا، اور نبی کی محبت کا جواب کیا ہے کہ امتی بھی نبی سے محبت کرے، اور ایسی محبت کرے کہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے اگر محبت نہیں ہوگی تو اس کو ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ بھی یہی، حدیث پاک کا فیصلہ بھی یہی، اور یہ بھی سوچنا چاہیے اگر آج میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، میں آپ سے کیسے ملوں گا، آپ کو میں کیسے بتاؤں گا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور میرے پاس آپ کی محبت کو پیش کرنے کے لیے، آپ کے سامنے محبت پیش کرنے کے لیے میرے پاس کیا چیز ہے۔ ایک دوسرے کو ہم ملتے ہیں نا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بھی اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں اگر حضور سے محبت ہے تو اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کو سوچئے گا کہ آج اگر میری ملاقات ہو جائے تو میں کس انداز سے ملوں گا، کیا کہوں گا، کیا بات کروں گا، اور میں کیسے کہوں گا یا آقا مجھے آپ سے محبت ہے، اور محبت کی میرے پاس کیا چیز ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کرام نے تو یہ کام کر کے دکھا دیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال تو تیار نہیں کر رکھے، قیامت کے لیے کوئی بہت سارے اعمال میرے پاس نہیں ہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ آپ کی محبت میرے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے، آپ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان وہ بڑے دل اور زبان کے صاف لوگ ہوتے تھے، ایسا نہیں ہوتا دل میں کچھ ہو اور زبان میں کچھ ہو، ایسا نہیں۔ یہ جب زمانے کفر میں تھے تب بھی ان کے یہ اوصاف تھے، اہل مکہ کے یہ اوصاف تھے کہ زمانے کفر میں بھی زبان اور دل ان کے برابر ہوتے تھے، اور زمانہ اسلام میں تو اس صفت میں اور نکھار آ گیا جب انہوں نے یہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس بات پر ہمیں اتنا خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات پہ ہوئی کہ ہم قیامت میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ وہ بھوکے پیاسے ہوتے تھے، کئی دنوں کے فاقے، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے، زیارت کر لیتے، ان کی بھوک ختم ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی، اور
عورتوں کے عجیب عجیب واقعات، غزوہ احد میں جی خاتون عورت، اس کو راستے میں اطلاع ملی کہ تیرا خاوند شہید ہو گیا، کہا کہ اللہ انا للہ انا الیہ راجعون، مجھے میرے آقا کے بارے میں بتلاؤ۔ پھر اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا کہ مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ۔ اطلاع ملی تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے حضور کے بارے میں بتلاؤ۔ اب عورت کے یہی بڑے سہارے ہوتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، خاوند ہے، سارے سہارے اس کے کٹ گئے ہیں، مگر وہ کہتی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ جب بتایا گیا کہ آپ خیریت سے ہیں، زیارت کر لی، تو کیا عرض کیا؟ کہا بس جب آپ موجود ہیں تو آپ کے بعد ہر غم میرے لیے آسان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح بھی ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ تو حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہم آپس میں بھی کیا کریں، گھروں میں کریں۔ آج کل عجیب ماحول آ گیا، موبائل اور سوشل میڈیا نے ایمان بھی تباہ کر دیا، اخلاق بھی تباہ کر دیے، کسی کے پاس بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو گھروں میں حب الرسول کے تذکرے کیجئے، اپنے آپ کو مخاطب کیجئے کہ حضور کی محبت ہی ایمان کا جزو اعظم اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس محبت میں تھوڑی سی کمی بھی آ گئی تب بھی بخشش نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، سنت عطا فرمائے۔